ختم نبوت آئے جلسہ علی شان، او ختم نبوت آئے جلسہ علی شان، ختم نبوت والا جلسہ علی شان، او ختم نبوت والا جلسہ علی شان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ حضرات، آج کی یہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس اور دفاع صحابہ کا اجتماع ہر لحاظ سے کامیاب اور کامران ہو چکا ہے۔ حضرات، کون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جن صحابہ کے ایمان کی گواہی، جن صحابہ کے تقوی کی گواہی، جن صحابہ کی پاکیزگی کی گواہی، جن کی طہارت کی گواہی، جن صحابہ کرام کے الفت کی گواہی، نبی پاک کے ساتھ جن صحابہ کی محبت کی گواہی، جن صحابہ کی نبی کائنات کے ساتھ الفت کی گواہی، عقیدت کی گواہی، محبت کی گواہی، مودت کی گواہی، ہجرت کی گواہی، شہادت کی گواہی دیتا ہے، یا رب کا قرآن دیتا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے۔ کون صحابہ کرام؟ ابھی میں جو آیت تلاوت کر کے آیا ہوں، اللہ کریم نے اس سایہ مبارکہ میں جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ دو اصحاب ہیں۔ والذی جاء بالصدق، ایک حق لے کے آیا، ایک سچ لے کے آیا، سچائی کے ساتھ آیا، دوسرا اس سچائی کی تصدیق کرتے ہوئے آیا۔ ایک کا نام رسول اللہ ہے، دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ بات میری نہیں، بات اللہ کے قرآن کی ہے، بات میری نہیں، تفسیر میری نہیں۔ میں تفسیر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کسی دیوبندی عالم کی، دیوبندی مفتی کی یا کسی مفسر کی تفسیر بیان نہیں کر رہا۔ میں اس آیت کی تفسیر کسی بریلوی مکتب فکر کے مفسر کی تفسیر نہیں کر رہا۔ اس آیت کی تفسیر کسی اہل حدیث مفسر سے لے کے نہیں سنا رہا۔ اٹھا لو مجمع البیان، طبرسی شیعہ مفسر اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اپنی تفسیر میں اس آیت کو لکھنے کے بعد اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہوا، جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ ابو بکر۔ شیعہ مان گیا، دشمن مان گیا، اور افضل ترین گواہی وہ گواہی ہوتی ہے دشمن کے گھر سے ہو، مخالف کے گھر سے ہو، مخالف نے تسلیم کر لیا۔ الذی جاء بالصدق، رسول اللہ جو حق لے کے آیا، صدق لے کے آیا، سچائی لے کے آیا، وہ سچائی لے کے آنے والے اللہ کے حبیب تھے، اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو مکہ مکرمہ میں لیے چلتا ہوں، ایک منظر آپ کو دکھائے دیتا ہوں۔ یہ منظر اس وقت کا ہے جب پیغمبر کائنات مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے مکہ سے نکل رہے ہیں، کافروں نے مجبور کیا، نبی مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ دوسرا منظر وہ ہے جب مدینہ منورہ سے نبی دنیا چھوڑ کے اللہ کے حضور جا رہے ہیں۔ نبی کائنات نے مکے کو چھوڑا، مدینے کی طرف نکلے۔ کافروں کی امانتیں، کافروں کی کچھ امانتیں پیغمبر کے پاس محفوظ تھیں، جو دین کے دشمن، دعوت کے دشمن، آپ کے ابلاغ، دین کے ابلاغ کے دشمن، آپ علیہ السلام کے دین کے دشمن، منہج کے دشمن، جان کے دشمن، مال کے دشمن، جان کے در پہ تھے۔ وہ لوگ بھی امانتیں محفوظ کرنے کے لیے، امانتوں کے تحفظ کے لیے جانتے تھے ان کی امانتوں کا تحفظ کرنے والا مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے، اس کا نام محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار کی امانتیں پیغمبر کے پاس ہیں، نبی کائنات علیہ السلام
ان امانتوں کے اوپر پہرا دینے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا، علی اٹھو، آؤ میرے بستر کے اوپر آرام کرو، صبح کافروں کی امانتیں واپس کر کے فلاں مقام پہ آ کے میں اور ابو بکر صدیق کو ملنا۔ نبی کائنات نے کافروں کی امانتوں کے لیے نبی کائنات نے سیدنا علی کی ذمہ داری لگائی۔ امانتیں کن کی ہیں اور ذمہ داری کس کی لگائی جا رہی ہے؟ آپ بول کے بتائیں گے مجھے، آپ سب کے سب بول کے بتائیں گے امانتیں کن کی ہیں؟ کافروں کی۔ امانتیں کس کی؟ امانتیں کس کی؟ امانتیں کافروں کی ہیں۔ پیغمبر سیدنا علی المرتضیٰ کی ذمہ داری لگا کے جا رہے ہیں، علی امانتیں واپس کر کے مجھے آ کے ملنا۔ یہ وہ وقت ہے، یہ مکہ مکرمہ کا وہ منظر ہے کہ جس منظر میں پیغمبر کافروں کی امانتوں کو واپس کرنے کے لیے علی کی ذمہ داری لگا رہے ہیں۔ ایک منظر مدینے کا منظر ہے، جب پیغمبر دنیا چھوڑ رہے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو آ کے میرا مصلی سنبھال لے، میرے مصلی کے اوپر آئے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ہوش آتی ہے، غشی تاری ہوئی، غشی سے نکل کر ہوش آیا، سوال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ آئے، آ کے پیغمبر کا مصلی سنبھال لے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، جو پیغمبر کافروں کی امانتوں کے مسئلے میں اتنا حفاظت کرنے والا ہے، کافروں کی امانتوں کو واپس کرنے کے لیے علی المرتضیٰ کی ذمہ داری لگائی، وہ پیغمبر مسلمانوں کی نماز کے بارے میں کس طرح غافل ہو سکتا ہے؟ نماز کے بارے میں کس طرح کسی ایسے شخص کی ذمہ داری لگا سکتا ہے کہ جو بعد میں پیغمبر کے اسلام کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ لوگوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر مال قربان کرتے رہے، اولاد قربان کرتے رہے، گھر بار دیتے رہے، جانیں لٹاتے رہے، اعلان کرتے رہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں۔ کیا بات ہے جی بابا لے کے نعرہ تکبیر، قاری علی اکبر، قاری علی اکبر زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ بابا جی نو جزا دے، اللہ زندہ باد۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا ہوں، جس پیغمبر نے کافروں کی امانتیں واپس کرنے میں غفلت نہیں برتی، ندیم بھائی اللہ آپ کو جزا دے، جس پیغمبر نے کافروں کی امانتیں واپس کرنے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، میں کس طرح مان لوں پیغمبر کے صحابہ کو نماز پڑھانے کے اوپر اس پیغمبر نے کسی غیر ذمہ دار شخص کو تعینات کر دیا ہو؟ یہ مکہ کا منظر ہے، کافروں کی امانتیں ہیں، یہ مدینہ کا منظر ہے، مسلمانوں کی نمازیں ہیں، وہاں علی المرتضیٰ کو تعینات کیا کافروں کی امانتوں پر، یہاں ابو بکر صدیق کو تعینات کیا مسلمانوں کی امانتوں پر۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ بلا فضل علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا جی وہ باغ فدق کا مسئلہ تھا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، میرے پیغمبر کی زندگی میں فدق کا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، میرے پیغمبر مدینے میں مصلی کے اوپر ہیں، پیچھے ابو بکر ہیں، پیغمبر مصلی پر پیچھے عمر ہیں، پیغمبر مصلی پر پیچھے عثمان ہیں، پیغمبر مصلی پر پیچھے علی ہیں، حسن و حسین ہیں، معاویہ ہیں، پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق آئے، سیدنا ابو بکر صدیق کے ابتدائی دور میں واقعہ فدق پیش نہیں آیا تھا، باغ فدق کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، فدق کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا، مصلی پر ابو بکر ہیں، پیچھے عمر ہیں، پیچھے عثمان ہیں، مصلی پہ ابو بکر پیچھے علی ہیں، مصلی پہ ابو بکر پیچھے حسن حسین ہیں، مصلی پہ ابو بکر ہیں، پیچھے پیغمبر کے صحابہ سیدنا عباس ہیں۔ ابھی واقعہ فدق پیش آ گیا، پیش آنے کے بعد مصلی پہ ابو بکر، آؤ چلو لیے چلتا ہوں، مسجد نبوی کا منظر دکھاتا ہوں۔ واقعہ فدق پیش آیا،
پیغمبر کے اہل بیت نے، پیغمبر کی بیٹی نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے حق کو مانگ لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حدیث سنا کے انکار کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں انکار کرنے سے پہلے مصلی پہ کون تھا؟ ابو بکر ہے، پیچھے کون ہے؟ عمر عثمان ہے، مصلی پہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے، پیچھے کون ہے؟ پیچھے عباس ہے۔ اب فدق کا واقعہ رونما ہو چکا، اب مصلی پہ کون ہے؟ ابو بکر ہے، پیچھے کون ہے؟ پیچھے عمر عثمان علی ہے۔ واقعہ فدق پیش آ چکا، اس واقعے کے بعد مصلی پہ کون؟ ابو بکر ہیں، پیچھے حسن ہے۔ واقعہ فدق پیش آنے کے بعد مصلی پہ ابو بکر ہیں، پیچھے حسین ہے، پیچھے عباس ہے۔ انہوں نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا امت کا امام ابو بکر، عمر کا امام ابو بکر، عثمان کا امام ابو بکر، علی کا امام ابو بکر، حسن کا امام ابو بکر، حسین کا امام ابو بکر، حضرت سیدنا معاویہ کا امام ابو بکر، عباس کا امام ابو بکر، اہل بیت کا امام ابو بکر، اصحاب کا امام ابو بکر۔ پکار اٹھئے، ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیے امت کا امام، امت کا امام، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں امت کا امام، عمر کا امام، عثمان کا امام، ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں علی کا امام، فدق سے پہلے علی کا امام، فدق کے بعد علی کا امام، فدق سے پہلے حسن کا امام، فدق کے بعد حسین کا امام ابو بکر۔ ابو بکر، ابو بکر، کون ابو بکر ہے؟ ڈسٹرب نہ کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کون ابو بکر ہے؟ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے سوال کیا ابو بکر اے میرے صحاب، جنگ بدر، احد، خندق کے اوپر، احزاب کے اوپر، حنین کے اوپر اور غزوہ تبوک کا واقعہ کس کس کو یاد نہیں ہے؟ غزوہ تبوک کے واقعے سے مسلمان کا بچہ واقف ہے، آشنا ہے، متعارف ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، پیغمبر مال طلب کرتے ہیں، میرے صحابہ جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے مال کو جمع کرو۔ ابو بکر پورا گھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہے ہیں، سیدنا عثمان آ رہے ہیں اور 5 کلو سونے چاندی کے سکے لے کے آ رہے ہیں، حضرت علی اپنا حصہ لے کے آ رہے ہیں، حسن، حسین، سیدنا معاویہ، دیگر صحابہ حصہ لے کے آ رہے ہیں۔ میں کس طرح مانوں جو گھر قربان کرنے والے تھے، اولادیں دینے والے تھے، رشتہ داروں کو قربان کرنے والے تھے، جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تھے، وہ صحابہ میں کس طرح مان لوں وہ ابو بکر جس نے پورا گھر لٹایا وہ 6 مرلے کے باغ فتح کے اوپر قبضہ کر لے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ رافضی جھوٹ بولتا ہے، رافضی بددیانتی کرتا ہے۔ ابو بکر 6 مرلے 8 مرلے کے باغ فتح کے اوپر قبضہ کر سکتا؟ دنیا کا رافضی جھوٹا ہو سکتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جھوٹے ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ آئیے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی پاک فرماتے ہیں لو کنتو متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگوں میں نے دنیا میں کسی کو اپنا جانی دوست خلیل نہیں بنایا، اگر میں اپنا کسی کو جانی دوست بناتا ابو بکر صدیق کو بناتا۔ کون ابو بکر ہیں جن کے بارے میں پیغمبر فرما رہے انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض۔ ابو بکر تو میرا صرف غار کا ساتھی نہیں، ابو بکر تو میرا حوض کا بھی ساتھی ہے، میرے حوض پر، حوض کوثر پر تو میرے ساتھ ہوگا۔ کون ابو بکر ہیں؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد من النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ کائنات میں کوئی ایسا سورج طلوع نہیں ہوا جس دن اس کائنات کے اوپر نبی اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل اس کائنات میں کوئی شخص آیا ہو، ابو بکر سے افضل اس کائنات میں کوئی بندہ پیدا ہوا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کون ابو بکر؟ صاحب ایمان ابو بکر۔ اور ابو بکر کے ایمان کی بات کروں، شعب الایمان ہے، بہقی کی کتاب اٹھا لے، سیدنا عمر ابن خطاب اس امت کے فقیہ کا قول لکھ لے، امت کے فقیہ کا، امت کے در نیاب عمر ابن خطاب کا قول لکھ لو۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجع بہ
عمر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہیں اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کے ایمان ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں، پوری دنیا کے ایمان ایک پلڑے میں ہو، ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو، پوری دنیا کے ایمان ہلکے پڑ جائیں، ابو بکر کا ایمان پوری دنیا سے بھاری پڑ جائے۔ کون ابو بکر ہیں؟ ابو بکر کے بارے میں تان و تشنیع کے تیر چلانے والوں، بدبختوں، کالے لباس، کالی زبان، کالے جسم والے رافضی ملونوں، سن لو کون ابو بکر ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا؟ کون ابو بکر جس نے سب سے پہلے قرآن جمع کروایا، قرآن کا نام مصحف رکھا؟ کون ابو بکر جو سب سے پہلے پیغمبر کی خاطر مار کھاتا رہا؟ کون ابو بکر جو پیغمبر کے لیے سب سے پہلے میدان جہاد میں اترا؟ کون ابو بکر ہیں؟ لیکن مناسبت عجیب ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، لوگوں ایک خلیفے کو اللہ نے اپنے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کائنات میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر شیطان ابلیس کو حکم دیا اس کو سجدہ کیا جائے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک نے کہا، ابلیس نے کہا میں تیرے خلیفے کو نہیں مانتا، میں تیرے خلیفے کو تسلیم نہیں کرتا۔ رب نے کہا تو دھتکارا ہوا ہے، تو راندہ درگاہ ہے، وہ ابلیس ٹھہرا، اس کا نام شروع ہوتا ہے شین سے۔ ایک دوسرا منظر، اس نے پیغمبر کے خلیفے کو نہیں مانا، ایک نے اللہ کے خلیفے کو نہیں مانا، وہ شیطان ٹھہرا، ابلیس ٹھہرا، مردود ٹھہرا، راندہ درگاہ ٹھہرا۔ ایک دوسرا منظر، ایک دوسرا اٹھا، وہ کہتا پیغمبر ہم تیرے خلیفے کو ابو بکر کو نہیں مانتے۔ کون ابو بکر؟ ہم تیرے خلیفے کو ابو بکر کو تسلیم نہیں کرتے۔ رب نے کہا چلو پھر تم بھی درگاہ راندہ درگاہ ہوئے، تم بھی مردود ہوئے۔ جس نے رب کے خلیفے کو نہیں مانا اس کو بھی پتھر پڑیں گے، جس نے نبی کے خلیفے کو نہیں مانا اسے تھپڑ پڑیں گے۔ جو پیغمبر کے خلیفے کو نہ مانے، جو رب کے خلیفے کو نہ مانے، اسے ذی الحج کی 10 تاریخ کو پتھر پڑتے ہیں۔ جو نبی کے خلیفے کو نہ مانے اسے 10 محرم کو تھپڑ پڑتے ہیں۔ جو رب کے خلیفے کو نہیں مانتا اسے تھپڑ پڑے، جو نبی کے خلیفے کو نہ مانے اسے تھپڑ پڑے، اسے پتھر پڑے، اسے تھپڑ پڑے، اسے 10 ذی الحج کو پڑے، اسے 10 محرم کو پڑیں گے۔ جب تک اس نے تسلیم نہیں کیا اس کو پتھر پڑتے رہیں گے، یہ بھی جب تک پیغمبر کے خلیفے کو تسلیم نہیں کرے گا اسے بھی تھپڑ پڑتے رہیں گے۔